پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. خیبر پختونخوا میں 8 اکتوبر کو ایک سیاسی زلزلہ آیا تھا اور اس کے آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں. علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد تاخیری حربے جو اپنائے گئے یا اپنائے جانے کی الزامات لگائے گئے وہ اپنی جگہ، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی نے آج شو آف ہینڈ کے ذریعے اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو منتخب کر لیا ہے. سہیل آفریدی صاحب جن کو 90 ووٹ ملے، ان کے مقابلے میں اپوزیشن اپنا مشترکہ امیدوار نہیں لا سکی. اپوزیشن نے جو ہے وہ ظاہر ایک موقف اختیار کیا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ انتخاب ہی غیر آئینی ہے. اب یہ انتخاب آئینی ہے نہیں ہے، اس میں جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں کیا ہم ان کو وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق؟ یہ ہم ظاہر شامی صاحب سے پوچھیں گے. لیکن عزائم کیا ہیں اور نئے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے آج ایک دبنگ خطاب کیا، بہت ساری باتیں کی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرا تعلق جو ہے وہ تو قبائلی علاقے سے ہے، میرے نام کے ساتھ نہ بھٹو ہے، نہ زرداری ہے، نہ شریف ہے. کیا کہا انہوں نے، پہلے وہ دیکھیے. میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے. اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچا ہوں، محنت کر کے پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں انشاءاللہ. میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے. ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے. دنیا ڈائلاگز کی طرف جا رہی ہے. حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے قائدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا. ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. تو اس سے پہلے اسپیکر صاحب جو تھے بابر سلیم سواتی، انہوں نے رولنگ دی اور کہا کہ یہ انتخاب بالکل قانونی ہے. اس کی انہوں نے توجیحات بھی بیان کی. لیکن جو آؤٹ گوئنگ وزیر اعلیٰ تھے یعنی علی امین گنڈاپور صاحب، انہوں نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی میرے استعفے کو مذاق نہ بنائیں، بار بار استعفیٰ دے رہا ہوں، لکھ کے دے دیا، آج زبانی بھی کہہ رہا ہوں. کیا کہا وہ دیکھیے. میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی پاسداری ہو. جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی. ہماری ایک تحریک ہے، جدوجہد ہے، اور وہ جدوجہد عمران خان کی ذات کی نہیں ہے، اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ اور ڈٹ کے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. لیکن اس جانے والے وزیر اعلیٰ پر جو پنجاب حکومت ہے، عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے طنز کیا اور انہوں نے کہا کہ کبھی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اہلیہ کے کہنے پر لگایا جاتا ہے، کبھی بہن کے کہنے پر ہٹا دیا جاتا ہے. 2 خواتین کی لڑائی میں بیچارے علی امین گنڈاپور ذبح ہو گئے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. دوسروں کو موروثیت کی باتیں کرنے والے اور دوسروں کو جو ہے وہ جمہوریت نہ ہونے کا تانا دینے والے، ان کا عالم یہ ہے کہ 2 بیگمات، 2 باجیاں جو ہیں ان کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ شوقیہ چینج ہوتے ہیں. بھائی موصوف جو ہیں انہوں نے بہت آج جو ہے نا وہ بڑکیں لگائی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ باتیں کرنا کہ میں اپنے زور بازو پہ آیا ہوں. تو مجھے ہنسی آ گئی کہ بھائی جان کون سا ریسلنگ کا جو ہے وہ مقابلہ جیت کے آئے ہیں. بائی دا وے ایک جعلی جو ہے الیکشن ہوا ہے. ایک اڈیالہ کے قیدی سے بات شروع ہوئی اور اڈیالہ کے قیدی پہ بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ نہ ان کی سوچ ہے، نہ ان کے پاس کوئی نظریہ ہے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے. شامی صاحب، جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی اسمبلی میں ڈاکٹر عباد اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سی ایم کے ہوتے ہوئے دوسرا سی ایم نہیں آ سکتا، یہ سب غیر آئینی ہے. انہوں نے کہا ہم عدالت بھی جائیں گے اور جب وقت آئے گا تو ہم مشترکہ اپوزیشن کا امیدوار بھی لے کر آئیں گے. لیکن سوال یہ ہے سر، وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گیا، تو یہ بار بار کیوں متنازع اس کو بنایا جا رہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے؟ جو تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے کے پی کے کی اسمبلی میں، جی اس میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون
اور پیپلز پارٹی، بالکل، اور وہ اپنے پتے نا ٹھیک طریقے سے کھیل نہیں سکی. اچھا اور تحریک انصاف نے ان کو مات دے دی. اچھا، اور فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ یہ کہے میں تو دستور آئین کے مطابق کروں گا، میرے پاس 15 اکتوبر کو پیش ہو جائے وزیر اعلیٰ، دو خط لکھے ہیں، میں دیکھوں دستخط کیسے ہیں، میچ ہو رہے نہیں ہو رہے، 2 ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام، دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے. بھئی دستور جو ہے بصد ادب عرض ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنا استعفیٰ گورنر کو بھجوائے گا. یہ کون سا آرٹیکل ہے؟ جو بھی 138 میں کو ڈیل اچھا، کرتا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ گورنر وہ استعفیٰ منظور کرے گا اچھا، یا نامنظور کرے گا، بس بھجوائے گا. بھجوائے گا. ٹھیک ہے. بھجوانے کا مطلب یہ ہے کہ منظور ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ نے دستور کی تشریح کرنی ہے نا، تو تشریح اب اس طرح کریں گے کہ جس طرح معاملات آگے بڑھے. صحیح. الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے تو تشریح نہیں کریں گے. تو وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اعلان کر دیا، تقریریں کر دیں، پریس کانفرنس کر دی کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، ٹھیک، میرے لیڈر نے مجھ سے استعفیٰ مانگ لیا ہے اور میں نے بھجوا دیا. ٹھیک ہے. ایک استعفے پہ تسلی نہیں ہوئی، دوسرا بھیج دیا انہوں نے. ہاں جی، تحریری یعنی ہینڈ اور ریٹن. تحریری بھائی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب 15 تاریخ کو پیش ہو جائیں اور میں جائزہ لوں گا دستخطوں کا. ہاں جی. بھائی انہوں نے کیا کیا، اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور اسمبلی کا اجلاس بلا کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے اس کا ایجنڈا جاری کر دیا. بالکل. اب جو اپوزیشن تھی وہ اپنا مشترکہ امیدواری کھڑا نہیں کر سکی مقابلے میں. جی ہاں. پہلے تو ان کا مشترکہ امیدوار آتا تو پھر ہوتا نا کہ باقی کوئی باغی ہیں اگر پی ٹی آئی میں تو ان سے معاملہ ہو. صحیح. تو ہر جماعت نے اپنا امیدوار پٹ کر دیا ٹھیک. اور اس کے بعد پھر ان سے کہو ہو یہ کیا ہم نے. گویا جو الیکٹورل ان کا پروسیس تھا اس کو ایک تقدیس بخش دی. ٹھیک. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم اپنے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے. دکھائیں سر ذرا ڈاکٹر عباد اللہ صاحب جو ہیں وہ کیا فرما کر واک آؤٹ کر گئے تھے. کل تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوگا. ہم سوچ رہے ہیں یار اتنے سینئر لوگ ہیں، اتنا جھوٹ تو نہیں بولیں گے کہ یہ آلریڈی جو الیکشن ہو رہا ہے وہ کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ سیم کے لیے. آلریڈی سیم موجود ہے، تو جب سیم موجود ہے اس کے اوپر دوسرا سیم الیکٹ کرنا دس از انکانسٹیٹیوشنل. کیونکہ ان کے لائر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. تو کل ہم جا رہے ہیں جو گرے ایریا ہے کورٹ لے کر جا رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو میری خواہش بھی ہے اور اس طرح ہوگی بھی انشاءاللہ کہ جوائنٹ اپوزیشن ایک ہی کینڈیڈیٹ فلوٹ کر کے کنٹیسٹ کرے. تو اب عدالت جانے سے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ لیکن جب انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے، اس پروسیس میں حصہ لے لیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم 3 دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اندر یہ اتحاد نہیں ہو سکا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے. بالکل. اور فیصل کریم کنڈی صاحب کے پاس بھی گئے تھے. تو فیصل کریم کنڈی نے تو کہا میں دستور کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے تعاون کریں. تو مولانا فضل الرحمان جو تھے اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا انتظار ہو رہا تھا. جی ہاں. لیکن انہوں نے حامی نہیں بھری کہ میں اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا. بالکل. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے جب ان پہ جرگا گیا ہے ان کا، تو میرا خیال ہے کہ مولانا کا دل پسیج گیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنا لطف الرحمان صاحب میدان میں آ گئے. ٹھیک ہے. جب لطف الرحمان بھی میدان میں آ گئے، مسلم لیگ نون کے صاحب بھی میدان میں آ گئے اور پیپلز پارٹی کے بھی آ گئے، بات ختم ہو گئی. اب جب آپ نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے تو آپ نے اس پروسیس میں اس کو تسلیم کر لیا. صحیح ہے. لیکن پھر واک آؤٹ کیوں کیا سر؟ جو مرضی پھر کر لیں، واپس لے لیے. واک آؤٹ کر لیا، ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، نہ لیں. اب انتخاب ہو چکا. ٹھیک. اب اس کے بعد یہ انہوں نے کہا، اسپیکر نے چٹھی لکھ دی گورنر کو کہ جناب یہ انتخاب ہو چکا ہے اور سہیل افریدی صاحب کو ایوان نے اپنا قائد منتخب کر لیا ہے. صحیح. اب ان سے حلف لے لیجئے. ٹھیک ہے.
اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ میں بالکل کہ اسپیکر کے گورنر جو ہیں حلف نہیں لے رہے تو آپ کسی دوسرے کو نامینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اب ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ پہلے تو گورنر کو نوٹس دیں گے نا, ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں نہیں لے رہے یا لے رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی تو یہ واضح نہیں ہوا نا, منع تو نہیں کیا ابھی گورنر نے نہیں کہا کہ میں نہیں لے رہا. اب آپ کو یاد ہوگا ایک ایسی ہی صورت پیدا ہوئی تھی پنجاب میں. اچھا. جب حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ منتخب ہو گئے تھے وزیر اعلیٰ, صحیح ہے, اور گورنر تھے عمر سرفراز چیمہ صاحب, جی ہاں, اور وہ حلف لینے پہ تیار نہیں تھے بالکل, اور نہ کسی کو نامزد کرنے پہ تیار تھے. اب دستور یہ بھی کہتا ہے نا کہ اب دیکھیے اس کی جو 255(2) ہے دفعہ, آرٹیکل 255 دو, دو, ٹھیک ہے, جہاں دستور کے تحت کسی شخص کے سامنے حلف اٹھانا مطلوب ہو اور کسی وجہ سے اس شخص کے سامنے حلف اٹھانا ناقابل عمل ہو تو وہ کسی ایسے شخص کے سامنے حلف اٹھایا جا سکے گا جسے اس شخص نے نامزد کیا ہو. اس شخص نے جس نے حلف لینا ہے. ٹھیک ہے. اب گورنر جو ہے یا خود حلف لیں گے, ٹھیک ہے, یا کسی اور کو نامینیٹ کر دیں گے. اگر نہ کریں, اگر نامینیٹ نہ کریں تو پھر وہ صورتحال ہے کہ حمزہ شہباز جو تھے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے, ان کا حلف نہیں لے رہے تھے سرفراز چیمہ صاحب, ٹھیک, عمر سرفراز چیمہ, اور نہ بندہ نامینیٹ کر رہے تھے. وہ گئے عدالت میں, صحیح, اور وہاں سے حکم جاری ہوا اور صدر مملکت نے ان سے حلف لیا. ٹھیک ہے. عدالت نے صدر مملکت کو کہا کہ ان سے حلف لے لیں. اچھا, اور ان کو پھر لینا پڑا. اب اگر گورنر خود بھی حلف نہیں لیتے, کوئی آدمی بھی نامینیٹ نہیں کرتے, تو پھر عدالت اسپیکر سے کہہ سکتی ہے کہ حلف لے لیں. اچھا, عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ چیف جسٹس حلف لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو حلف تو پھر لینا پڑے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ آن گراؤنڈ اپنی بازی ہار چکے ہیں. اپوزیشن وہاں کی, اپوزیشن وہاں کی. پہلے تو اپوزیشن یک جان نہیں تھی. یک جان ہوتی تو پھر کو بندے توڑتی نا. بالکل. تو جب وہ خود 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے, 90 ووٹ ملے ان کو. نہیں 90 تو سرکار کو ملے نا. ہاں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. باقی تو ختم ہو گئی بات. ان کو 73 ووٹوں کی ضرورت تھی, صحیح, 17 ووٹ زیادہ مل گئے, تو اب وہ تو بھاری اکثریت سے جیت گئے. ٹھیک. اب آپ جو بھی کہیں جناب, چونکہ چنانچہ کرتے رہیں. صحیح. اب سہیل افریدی جو ہیں وہ جیسے بھی جذباتی شخص ہوں, جو بھی ان کا مزاج ہو اور جو بھی ان کے عزائم ہوں, اب تو آپ کو تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا, وہ تو بن گئے. اب آپ اگلی بات, کوئی ہے کسی کے پاس کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی چارج تو کر لے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ, اب بہتر بات یہ ہے کہ اب اس کو پروسیس کو چلنے دیا جائے. دیکھیے یہ نوجوان ہیں, جذباتی ہیں, غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر میں احتجاجی سیاست کا بالکل چیمپئن ہوں. کر لے. وہ بات یہ ہے کہ میری والدہ کہا کرتی تھی نا کہ جو ہنڈیا ہے نا, جب اس میں ابال آئے گا نا, اپنے کرانوں کو جلا لے گی. تو یہ احتجاجی سیاست کر کے دیکھ لیں. یہ بھی ایک ان کو شوق پورا کر لیں. اور پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ بھئی جو ہماری افغان پالیسی ہے, بھئی افغان پالیسی یہ ہے کہ وہاں سے حملے ہو رہے ہیں بالکل پاکستان پہ, وہاں ہمارے نوجوان, ہمارے فوجی افسر, ہمارے پولیس افسر, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, عام آدمیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم کو خدا نخواستہ افغانستان پہ چڑھائی نہیں کر رہے, نہ ہم نے لشکر کشی کی ہے, انہوں نے کیا, وہاں سے اندازی ہوئی ہے. اب آپ پالیسی بنا لیں, وہ حملے رکوا لیں, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. اور جو ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپنا پورا زور لگا دیں, روک لیں, امن قائم ہو جائے. قبائلی بزرگ جو اکٹھے ہو کے اور سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں امن قائم کر دیں, ہم خوش, ہمارا خدا خوش. اس کا انہوں نے سر حل تو دے دیا نا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, اگر ایسے تو یہاں کی صوبائی حکومت, منتخب نمائندوں, لوکل گورنمنٹ اور قبائلی عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا. ان کو ٹھیک ہے, لے لیں گے. اب صوبائی حکومت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت بھی اعتماد میں لے لے گی. جب گولیاں چل رہی ہوں, جب لوگ مر رہے ہوں, جب جتھے حملہ آور ہو رہے ہوں, تو پھر آپ کا یہ
آپ کا یعنی یہ تقریری مقابلے میں تو شریک نہیں ہو رہے نا آپ. بالکل. آپ کو تو پھر عملی اقدام کر کے دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جب ان کو حقائق سے پالا پڑے گا, جب ان کو اپنی لیمیٹیشنز کا احساس ہوگا, اور جب لاشیں ان کے سامنے تڑپ رہی ہوں گی, تو پھر دیکھتے ہیں پھر کیا فیصلہ کریں گے وہ. سر پتہ نہیں ہے وہ فیصلہ کر سکیں گے یا نہیں, کیونکہ جو فیصلہ ریاست پاکستان نے کیا وہ کر کے دکھایا, اور اس کا اظہار جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کیا. جو میرے کو ہم ذرا سنائیں ذرا کہ افغان پالیسی سے متعلق انہوں نے کیا فرمایا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, وہ دیکھیے. 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس کو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی, آج جب حکومت کہتی ہے, ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں, تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے, اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں, اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں, ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر, انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز, دہشت گرد گروپس, ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا نا بھئی. جو افغان باشندے ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں, لیکن دو قسم کے باشندے ہیں نا. ایک ایسے مہاجر ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک, جو قانونی طور پر مقیم ہیں, دوسرے کسی کا قانونی اس جواز کے بغیر مقیم ہیں. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے, اور دلال چودھری صاحب نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اب جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں, اگر ان کو کوئی ملازم رکھے گا, اگر ان کو مکان کرائے پہ دے گا, اگر اپنی کوئی جائیداد ان کو بیچے گا, تو وہ بھی ان کا سہولت کار ان کا ساتھی سمجھا جائے گا, اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. دیکھیے بات یہ خدا نہ خواستہ افغانستان پر ہم نے لشکر کشی نہیں کرنی. افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سرکوبی کرنی ہے. اگر نہیں آتے, ان کو روک لیا جاتا ہے, تو ہم خوش, ہمارا خدا خوش. صحیح ہے. اس میں کیا معاملہ ہے, تو اس میں کیا اختلاف ہے؟ ٹھیک ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہہ رہے ہیں بھئی, آپ وہ بھی اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب عملی اقدامات کریں گے, اب کسی صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی غیر قانونی طور پر مقیم شخص کو, یعنی کوئی آپ شہریت کا, اس کی شہریت کا پروانہ جاری کر دیں. ٹھیک ہے. یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے. ہاں آپ کہیں, عزت آبرو کے ساتھ ان کو کہیں گے, درخواست کریں گے, ان کو چھوڑ کے آئیں گے, زیادتی نہیں کریں گے. تو یہ جب عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے, کیونکہ جو لوگ بھگت رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے جوان بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے افسر بھگت رہے ہیں, فوجی, اور یا وہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں. 23 جوان سر نشانہ تو وہ بن رہے ہیں نا جو کے پی کے اندر رہنے والے ہیں. آج تو جو دہشت گردی ہے جو عروج پہ ہے وہاں ہے نا, تو بھگت تو وہ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو تحفظ دینا کہ نہیں دینا. اس لیے میرا خیال یہ کہ چیزوں کو اب الجھایا نہ جائے. سر پھر چیزوں کو اور الجھا سہیل کون رہا ہے؟ افریدی صاحب جو ہیں, ان کو اب وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے دیا جائے, اور دیکھتے ہیں پھر سر تیل دیکھے, تیل کی دھار دیکھے. یہ سوال اس دن جب ڈی جی ایس پی آر سے ہوا تھا کہ کیسی قیادت لائی جا رہی ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا وہ بھی یاد دہانی کے لیے دکھا دیتے ہیں. جی کیا فرمایا تھا ڈی جی ایس پی آر نے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے. کین وی افورڈ سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو, وی ول ناٹ بی. کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان, مال اور عزت کا سودا کرے. اور آج جب وہ تقریر کر رہے تھے تو عاشق عمران کہہ رہے تھے خود کو. اچھی بات ہے, عمران خان کا عشق جو ہے اس پہ تو کوئی قانونی قدغن نہیں ہے, آپ جس پہ چاہیں عاشق ہو جائیں. تو سر لیکن سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ کیا جو تحریک انصاف کی سیاست ہے یا کے پی کی سیاست ہے, وہ کیا صرف شخصیت کے گرد ہی گھومتی رہی؟ تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ساری سیاست ہی شخصیتوں کے گرد گھوم رہی ہے. اچھا, ہر جماعت جو ہے شخصیتوں کے گرد گھوم رہی ہے. اگر وہی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. اچھا, اللہ خیر بھائی, کیا کہا کسی شاعر نے نا کہ یہ ہے میں کدا, اچھا, یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے. اوہ, ٹھیک ہے, اور یہ
حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے. یہ میکدہ ہے سیاست کا. اچھا. اس میں اس کو اسی طریقے سے چلنے دیں. اچھا. سہیل افریدی صاحب کو بھی کلیجہ ٹھنڈا کرنے دیں. عمران خان پر عشق و واری ہو، جان نثار کریں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا تحفظ کریں، ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی عزت، اس کے لیے ان کو کردار ادا کرنا ہوگا. اور اگر اس میں وہ دیوار بنیں گے تو پھر اس کے اپنے نتائج آ جائیں گے. ہم نے نظری بحثوں میں الجھ کے کیوں اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گنڈاپور صاحب کا تو ظاہر ہوتا رہا کہ جی وہ بولتے زیادہ تھے لیکن وہ ساتھ دیتے تھے، وفاق کا بھی ساتھ دیتے تھے، فوج کا بھی ساتھ دیتے تھے. سہیل افریدی صاحب نے بات کہی نا، سب سے پہلی بات کہی کہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں. ہاں تو سب سے پہلے پاکستانی. لیکن وہ کہہ رہے میں آج سے جو ہے وہ خان کو چھڑانے کے اقدامات بھی شروع کر لیں. کریں، کوئی اعتراض نہیں. کیا کر لیں؟ قانون کے دائرے میں جو کرتے ہیں کو مظاہرہ کر لیں، کوئی جلسہ کر لیں، کوئی درخواست دے دیں عدالت میں جا کے، کوئی بھوک ہڑتال کر لیں، تو قانون کے دائرے میں جو کرنا لشکر کشی بس نہ کریں. لشکر کشی جو ہوتی ہے وہ نہ. آپ اس کو دیکھیں، اب اس میں ہم یعنی آپ ان کو کرنے دیں جو کرنا چاہتے ہیں. اچھا. جب وہ اگر غیر ذمہ دارانہ اقدامات کریں گے اور اس کی لپیٹ میں خود آ جائیں گے، اور اگر وہ ایک ہوش مندی کے ساتھ کام کریں گے تو معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھا سکیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کو شوق نہیں ہے. ہم افغانستان جو ہے نا، ہم اس پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چڑھائی نہیں کرنا چاہتے، نہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے دوست کہتے ہیں جب کہ بھائی تو وہاں تو سوویت یونین نہیں ٹک سکا، وہاں تو امریکہ نہیں ٹک سکا، سپر پاور کا قبرستان ہے. قبرستان ہے وہ. بالکل درست بات ہے. تو جب سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اس کو پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ پاکستان کی سرزمین پہ ان کو پناہ مل رہی تھی نا، اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا. صحیح. اور وہ تو لوگ قبضہ کرنے آئے تھے نا، سوویت یونین تو اپنی فوجیں لے کے آیا تھا. صحیح. پاکستان ان کی پھر ٹرین ایسی ہے کہ وہاں جناب وہ کوئی ٹک نہیں سکتا. تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ. ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں آپ بندے جو آ رہے ہیں ان کو روکیں. ٹھیک ہے. ہم آپ کے گھر میں کوئی نہ بھیجنا چاہتے ہیں کسی کو، نہ آپ کے گھر میں کوئی خلل ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے. بالکل صحیح. اچھا اب شامی صاحب یہ آپ نے کالم میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جی خبریں آ رہی ہیں کہ جی بھارت اور افغانستان کے درمیان کوئی دفاعی معاہدہ ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تھا نا. ہاں ایگزیکٹلی. شوشے چھوڑتے ہیں نا. اب متقی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے. ہاں جی. اور کیا کچھ کر کے آئے وہاں وہ؟ بھائی دیکھیے افغانستان ایک پہلے تو بات سنیں ایک آزاد ملک ہے. ٹھیک ہے. ساورن ملک ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ دورہ کرتے ہیں دلی کا تو کم از کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. ہاں اقوام متحدہ کو بھی جہاں مرضی جائے. ٹھیک ہے. عبوری حکومت کے ہے نا. وہ ہم سے کوئی ویزا لے کے تو نہیں جانا انہوں نے، نہ ہم سے کوئی پرمٹ لے کے جانا ہے. جہاں مرضی جائیں، جو مرضی بات کریں کسی سے جا کے. تو اس پر وہاں وہ 6 دن کے لیے گئے تھے. ابھی بھی میرا خیال وہی ہے جی. ابھی 6واں دن پورا نہیں ہوا. جمعرات کو پہنچے تھے وہاں. 6 دن کے لیے گئے. وہاں جا کے انہوں نے وہ دیوبند بالکل وہاں بھی گئے. اتر پردیش ہزاروں افراد اکٹھے تھے. دیوبند کے طالب علم جو تھے بڑا پرجوش استقبال ہوا ان کو، اور اردو میں تقریر کی وہاں انہوں نے. یہی بھلے بڑے ہیں پاکستان میں. خطاب کیا وہ تو؟ ہاں اردو میں خطاب کیا. اچھا. اور اس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوئی. وہاں ہم بھئی عورتوں کو نہیں بلایا گیا. پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ کرنی پڑی. عورتوں کو بلانا پڑا. دیکھیے اب جو اعلامیہ جاری ہوا نا ان کا، اس میں جو مقبوضہ کشمیر کا ذکر ہے اس کے ساتھ انڈیا کا لفظ لگا دیا. جو پہلگام کا جو واقعہ تھا اس کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر اور ساتھ انڈیا لگا دیا. اب میرا یہ خیال ہے کہ ان کی انگریزی کچھ کمزور ہے، یا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، یا بھارتی وزارت خارجہ نے کچھ چالاکی سے انڈیا بھی ساتھ لگا دیا جان بوجھ کر. ٹھیک ہے نا. اب اس سے یہ ہوا کنفیوژن پاتا بھائی آپ تو بڑے حریت پسند ہیں، تو آپ پھر یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس کی نفی کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل. کشمیر تو انڈیا کا علاقہ نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا. صحیح. تو یہ ان سے کوتاہی ہوئی. اور باقی دیکھیے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی سرزمین جو ہے استعمال نہیں کرنے دیں گے انڈیا کے خلاف کسی کو. بالکل نہ کرنے دیں. پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے. پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف بھی استعمال نہ ہونے دیں.
اور دیکھیے سر انڈیا اس جو پہ ہے جامعہ علماء ہند کے جو صدر ارشد مدنی صاحب انہوں نے کہا کہ جی اب جمعیت تک علماء ہند، ہاں جمعیت علماء ہند کہ اب تک افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد آئے تھے اب نہیں آئیں گے، یعنی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے بڑی اچھی بات ہے. ہاں. تو اگر دہشت گرد رک نہیں جائیں تو ہم خوش، ہمارا خدا خوش، ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل. ہمارے تو اپنے بھائی باندھن ہیں بھائی. ہمارے یعنی وہاں رہے ہیں متقی صاحب، فرفر اردو بولتے ہیں، اور وہاں جو انہوں نے گفتگو جتنی کی ہے اردو میں کی ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کے قریب ہیں. اچھا. اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنا دل جو ہے نا بس تھوڑا سا ہماری طرف رکھیں. اچھا. اور یہ دہشت گردوں کو روکیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پلان بنا لیں، پاکستان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے سر، ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب، کیا افغان عبوری حکومت جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کٹ پتلی حکومت بن گئی ہے بھارت کی؟ نہیں. اس لیے ہمیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا. دوسروں کی عزت کریں، اپنی عزت کرائیں. اچھا. اور دوسروں پہ پھپتیاں کسنا، ان کو چڑھانا، ان کو مشتعل کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اچھا. اور یعنی ایک دورہ کرنے سے وہ کٹ پتلی ہو گئے، حد ہو گئی. اچھا. تو پھر تو جو ہمارے جو وزیر اعظم جائیں امریکہ میں وہ کٹ پتلی ہو گئے امریکہ کے. نہیں، وہ تو ایک مسئلہ حل کرنا. مسئلہ کیا حل کرنا؟ آپ کسی بھی ملک کا دورہ جو ہے ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے. اچھا. افغانستان ایک ہمارا جغرافیائی طور پر ہمارا ہمسایہ ہے نا، برادر ملک تو اپنی جگہ ہے. سر ہمارا ہمسایہ ہے لیکن ہمیں چھوڑ کر وہ ادھر چھلانگ مار کے بھارت کیوں جا رہا ہے؟ کہاں چھوڑ کر؟ یعنی کہ ہم سے ہم نے کوئی نکاح کیا ہوا ہے؟ عجیب بات ہے. مسئلہ تو یہاں کیا مسئلہ؟ یہاں مہاجرین کا مسئلہ ہے. ان کو حق حاصل نہیں وہاں جائیں. آپ نے کوئی ان کو حد ہو گئی، ان سے کوئی پٹا ڈالا ہوا ہے ان کو. اچھا. یہ پتہ نہیں ہم پاکستانی دانشوروں کو ہوا کیا ہے، کوئی تمیز کو بھول گئے. یا ہم جس طرح انڈیا اپنے ہمسایوں کو ڈیل کرتا ہے ہم اس طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا. ہم انڈیا بننا چاہتے ہیں، مودی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو جینا حرام کر دیا، نیپال کا جینا حرام کر دیا. اس طرح بھائی ہمیں دیکھنا ہے، مکالمے کو جاری رکھنا ہے، دوسروں کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ اپنے رشتے ناتے ہمارے ساتھ نہ توڑیں، یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا اس میں. اور کیا انڈیا جو ہے انڈیا اور ان کے ساتھ کامل جغرافیہ جو ہے وہ تو ہمارے حق میں ہے. انڈیا کہاں سے آئے گا افغانستان میں؟ بھائی ہوا سے آئے گا یا سمندر سے آئے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ بے شک اپنے سفارت خانے کھولے جو مرضی ہماری فضا سے گزرے گا نہیں، کتنے گھنٹے میں پہنچے گا. اور ابھی تو ہم نے یہ دیا ان کو حق دیا کہ واگا کے راستے افغانستان اور انڈیا میں تجارت ہوتی رہی ہے. ہاں جی. ہو رہی ہے. اب بھی پتہ نہیں اور ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. تو اس میں دیکھیے ہمیں یہ باتیں اب چیزوں کو سنبھالنا ہے. اچھا. اور سنبھال کے ہمارے علماء کرام ہیں، ان سے ناطے رشتے ہیں، ان کے شاگرد وہاں موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، دوسرے بنوری ٹاؤن کے لوگ ہیں. اب ان علماء کو، ہمارے طاہر اشرفی صاحب ہیں، دوسرے علماء کے کرام جو ہیں ان کو حرکت میں لائیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو حرکت میں لائیں. ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو آگے بڑھائیں، ان کو باور کرائیں. ان کا اپنا مفاد یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کو تنگ نہ کریں. سر اگر نہ پاکستان جو ہے پھر ظاہر ہے کہ جب پاکستان جو ہے مجبور ہوگا پھر جواب بھی دے گا، اور ہمیں خون کا گھونٹ پینا پڑے گا. جیسے ابھی پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ کی بلکہ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے؟ ہماری ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے کل. اس میں عثمان غنی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. جی. سلمان غنی صاحب اور عمر شامی صاحب بھی تھے، عثمان شامی صاحب بھی تھے. اس میں یہی ہم بحث کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے. انہوں نے کہا ہم افغانستان کو دشمن ملک نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں نا، بونگیاں مارتے رہتے ہیں نا وہ. اچھا. وزیر دفاع ہیں. ہم دشمن نہیں سمجھتے ان کو، ہم ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، نبھانا چاہتے ہیں، انہیں سمجھانا چاہتے ہیں.
وہاں کے جو دہشت گرد موجود ہیں ان کی سرکوبی چاہتے ہیں. افغانستان ان کی سرکوبی کر دے, ہم خوش, ہمارا خدا خوش. تو وہی تو نہیں کر رہے, وہ یہ تو کہہ رہے ہیں بار بار بتانے کے باوجود بھائی میرے, یہ ایک پروسیس ہے جو جاری رکھنا پڑے گا. سر اس پروسیس میں جانے, وہی آپ خود کہہ رہے ہیں, جانے تو پاکستانی جوانوں کی ضائع ہو رہی ہے نا. وہاں بھی تو ہو رہی ہیں. یہ تو آپ دیکھیے کہ آج سے سلسلہ تو نہیں جاری نا, گزشتہ 40 سال سے یہ کاروبار ہو رہا ہے. کتنے ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ تو پاکستان کے شہید ہو چکے, ٹھیک ہے, اور وہاں جو کچھ ہو چکا. تو ہم ایک دن میں ہر چیز انقلاب برپا نہیں کر سکتے. اچھا, ہمیں یہ, اور یہ جو پروکسی وار ہوتی ہے اس میں تو اس کا تو پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور کہاں سے آ گیا ہے اور کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں تحمل سے اور دانائی سے ڈیل کرنی ہوں گی اور ان کو سمجھانا ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں اور نہیں سمجھیں گے تو پھر اپنا راستہ کھوٹا کریں گے, اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. ہم پہ تو جو گزری سو گزری, مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری آنکھ پر سوار چلے. ہم تو یعنی ہماری فوج جو ہے وہ تو شہادتیں دے رہی ہے بالکل, اور اپنا خون میں ہمارے جوان تو نہلا رہے ہیں. ہم تو دیکھیں نا, ہمارے لیے ہماری جو فوج ہے اب وہ تو برسوں میں اب لڑ کے نا ایک کندن بن چکی ہے. بے شک صفحے اول کی فوج ہے دنیا کی. تو بھئی آپ پھر دیکھیں کہ وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے حکمت اور دانائی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور وزیر اعظم نے یہی بات کی تھی, اور کہ ہم اس کو ان کا کہ قطر جو ہے وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور سعودی عرب سے توقع رکھی جا سکتی ہے, اور وہ تاکہ ہمارا رابطہ ان سے موجود ہے. ٹھیک ہے, اور افغانستان سے ہم بات چیت کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہاں شاہد صاحب, اسی ملاقات میں, کیونکہ ظاہر آپ وہاں پر تھے, جو سلمان غنی صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ اخبار میں روزنامہ دنیا میں لکھا ہے کہ تشویش کا اظہار وہ بھی کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی قیادت کے اوپر, کہہ رہے ہیں کہ جس شخص پر مقدمات کی بھرمار ہو اسے صوبے کی کمان دینے سے پہلے سوچنا پڑے گا. تو اب وہ تو کمان تو پروونشل اسمبلی نے دے دی ہے نا, پروونشل اسمبلی نے ان کو منتخب کر لیا. اب وہ پہلے صوبائی اسمبلی کے رکن تھے. اگر دیکھیں نا جو مقدمے ان پہ ہیں ان کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے. مقدمات سے ویسے کیا تعلق ہے؟ مقدمات کسی پر بھی, وہ تو پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے. نہیں, ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے, ان کے خلاف کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا, ان کو کوئی سزا بھی نہیں ہوئی. تو مقدمات جو ہیں جتنے بھی سنگین کیوں نہ ہوں, جب تک عدالتی فیصلہ نہ آئے, تو اب جب وہ ایک صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں, اور جو صوبائی اسمبلی کا رکن ہے, ہر رکن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکتا ہے, صحیح, وہ کوالیفائی کرتا ہے اس کے لیے. تو وزیر اعظم کے جذبات اپنی جگہ, یعنی وہ تشویش تھی ان کے بارے میں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب جب کے پی کے کی اسمبلی نے جو پروسیس ہے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اس کو چلنے دیا جائے. اور اوورآل سر جو ملکی حالات ہیں اس پر مطمئن وزیر اعظم بہت مطمئن تھے. اور دیکھیے انہوں نے ان کا یعنی وہ گئے ہیں آج غزہ میں, جی ہاں, جو جنگ بندی ہوئی ہے, اور مصر میں شرم الشیخ میں موجود اسلام کے سارے لیڈر اکٹھے ہو رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ سیسی جو ہیں ان کا وہ چیئر کریں گے, کو چیئر کر رہے ہیں بالکل, ٹھیک ہے نا. اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے بھی خطاب کیا ہے, کنیسٹ جس کو کہتے ہیں, کنیسٹ جو ہے 120 آدمی ارکان ہے اس میں, میں کہا عرب بھی موجود ہیں, کوئی مسلمان بھی موجود ہیں. آج وہ جو خطاب کر رہے تھے اس کے دوران ایک احتجاج بھی کیا, وہ ذرا دکھاتے ہیں سر, انہوں نے فرمایا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جب بھی اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ سے خطاب کر رہے تھے. This is the historic dawn of a new Middle East. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We had a lot of help from a lot of people that you wouldn't suspect. And I want to thank them very much for that. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. And it's pretty unusual for you to see that, but it happened in this case. This was a very unusual point in time, a brilliant point in time. Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change, and change very much for the better. Like the USA right now, it will be the golden age of Israel and the golden age
of the Middle East. It's going to work together. 8 ماہ میں کہتے ہیں وہ شامی صاحب 8 جنگیں جو ہیں وہ رکوائی ہیں, شکریہ ادا کیا انہوں نے. کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک سنہرے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور حماس پہ تھوڑا گرجے برسے ہیں اور اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیتے ہیں, اور یہ بھی کہا اسرائیل کی کوئی تعریف بھی کی ہے, اور ان کے خلاف ایک نعرہ بھی لگایا, ایک رکن جو تھے پارلیمنٹ کے جن کو نکال دیا گیا, پکڑ کے لے گئے تھے, پر اپنے داماد کی تعریف کی ہے, اپنے وزیر خارجہ کی تعریف کی ہے, اور مسلمان جو عرب ملک کے حکمران ان کی تعریف کی ہے, نیتن یاہو کی, سب کی تعریف کی ہے انہوں نے. اور اب جو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں دیکھیں, اس کانفرنس میں حماس کا نمائندہ شریک نہیں ہوگا, اس میں اسرائیل بھی شریک نہیں ہوگا, اور اس میں ایران جو ہے انہوں نے معذرت کر وہ بھی شریک نہیں ہوگا. ایران کو بھی دعوت آئی تھی اور ایران نے مشورہ بھی کیا تھا ہمارے پاکستان سے, تو پاکستان نے تو یہ مشورہ دیا کہ چلیے اگر صدر صاحب نہیں جانا چاہتے تو وزیر خارجہ آ جائیں, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, دیکھیں ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا اور امریکہ نے حملہ کرایا تھا تو ہم نہیں جانا چاہتے. اور اس کا آج وہاں پارلیمنٹ میں آج انہوں نے ذکر کیا, B-2 بمبار جہازوں کا تعریف بھی کی, 14 بم گرانے کی بات کی, اور مگر یہ بھی کہا کہ ایران سے بھی اگر معاملہ ہمارا ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوں گے. سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ضرور کرتے ہیں, کر رہے تھے, لیکن سر ایک بات پینترے بدل رہے تھے, لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر نے تو بہت ان کی آج جو پیغام انہوں نے ایکس پہ دیا ہے تو بڑی تعریف کی ہے ان کی, کہ ان کے عزم کے بغیر یہ غزہ میں جنگ بندی ممکن نہیں تھی, اور اب تعمیر نو کا مرحلہ ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو تھی اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک پائیدار امن قائم کرنے کے خواہاں ہیں, اور اس میں پھر فلسطینی ریاست جو ہے اس کے قیام کا امکان جو ہے وہ بھی جھلکتا تھا. اچھا, اس کے بغیر تو پھر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا, اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے. بہرحال ہمارے وزیر اعظم آج وہاں موجود ہیں. سر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب تھا اس میں ظاہر ہے نیگوسیشن از این آرٹ, انہوں نے جو ہے وہ بات کی, لیکن ایک سے زیادہ, بلکہ میں نے کوشش کی گننے کی, کوئی 7-8 دفعہ انہوں نے ابراہم اکارڈ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب اگلا جو اسٹیپ ہوگا اس کے بعد ظاہر ہے تعمیر نو یہ سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد اگلا اسٹیپ ابراہم اکارڈ ہوگا. دیکھیے یہ تو اب ان کا اپنا ایک اپنی آرزو ہے نا, اب جب اس پہ بحث ہوگی اس کے سارے نکات دیکھے جائیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ اگر جو فلسطینی ہیں وہ بڑا فریق تو وہ ہے نا, وہ ان کا اطمینان ہوتا ہے, اور اسرائیل جو ہے اگر 2 ریاست ایک فلسطینی ریاست وجود میں آتی ہے اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک اور فلسطینی اسے تسلیم کرتے ہیں تو پھر پاکستان بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ تو ایک پروسیس کا آغاز ہو رہا ہے, اور ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو منزل پر پہنچ جائیں, اور منزل ہے آزاد فلسطینی ریاست تو ہے اس کا قیام. ٹھیک ہے, لیکن سر جو یعنی کہ آج وہ آپ نے کہا کہ شکریہ ادا کر رہے تھے عرب مسلم ممالک کا, ساتھ ہی وہی کہہ رہے تھے کہ جی غزہ کی تعمیر نو میں اب یہ جو ممالک ہیں مسلم ممالک یہ کردار ادا کریں گے. چلیے اب ظاہر ہے والے یہ کہتے ہیں کہ جی تباہی تو اسرائیل نے پھیری, سب کچھ کیا, امداد آپ نے کی اسرائیل کی, اور اب جو یعنی تعمیر نو کریں وہ یعنی کہ مسلم ممالک کریں. ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں غزہ میں ان کے پاس تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے, سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال واپس تو جا رہے ہیں نا, اپنی زمین جو ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں نا واپس. اور اب جو بھی ہے, اب جنگ کے ابھی جنگیں جو ہوتی ہیں ان کے بعد کوئی تاوان وصول کیا جاتا ہے, تاوان تو پھر وہاں وصول کرتے ہیں. اگر حماس کو میدان جنگ میں فتح مل جاتی تو پھر تاوان وصول کر لیتی. تو اب تو یہ نہیں, دیکھیے یہ تو باتیں, اب جذبات کا اظہار جو ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. اچھا, حقائق کو دیکھتے ہوئے, جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو اقدام کرنا پڑتا ہے. تو زمینی حقیقت یہ بھی ہے سر کہ پھر نیتن یاہو کی جتنی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان ممالک یا سب چاہ رہے تھے کہ جی وہ کٹہرے میں آئے, وہ اب نہیں ہوگا. کوئی کون چاہ رہا تھا کٹہرے میں آئے؟ ابھی تک آیا کٹہرے میں؟ کون لائے گا کٹہرے میں؟ انٹرنیشنل کورٹ سر کہہ رہا ہے کہ جی نیتن یاہو کو کہ وہ وار کرمنل ہے. کون لائے گا؟ ہاں یہی تو سوال ہے. تو آپ صرف آپ نعرے لگا رہے ہیں نا, نعروں سے آپ تو سہیل افریدی کی طرح تقریر کر رہے ہیں. نہیں میں سوال ماشاءاللہ میڈیا کے سہیل افریدی بنے ہوئے, اس طرح نعرے لگانے سے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا ہاں, اب جب یا تو اب نیتن یاہو جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا اس نے طاقت کا استعمال کیا اور بہت کچھ حاصل کر لیا. اب نیتن یاہو سے آپ نے غزہ بچا لیا ہے اور اب اس سے اب یہ کافی ہے. اب اس طرح تو یہ اگر فیصلہ کن آپ کو جیت ہو جاتی اور فیصلہ کن شکست ہوتی تو پھر آپ جو بھی وصول کر لیتے.
اب اس بات کی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گارنٹی ملے گی کہ اسرائیل غزہ پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. اور سر بورڈ آف جو پیس ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار یہ اشارہ کیوں دے رہے ہیں کہ جی مجھے اس کا سربراہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ جو بھی ہے وہ سب لوگ مل کے بیٹھے ہیں, مسلمان ملک بھی ہیں, حماس سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, اسرائیل بھی. اب جو یہ اکٹھے ہو کے جو جس نتیجے پہ پہنچیں گے ہم اس کو ہم خیر مقدم کریں گے. اچھا, یہ کام ان پہ چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اس وقت پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ کیا قدم کس وقت کس طرح کا کیا قدم اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں, اب تو صرف آرزو کر سکتے ہیں. ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے. صحیح ہے. اور کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گا نا انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. سر ایک پروسیس جو ہے وہ لوکل باڈی جو ہے اس پر بل پنجاب اسمبلی میں اس کی شکوات منظوری ہوئی ہے. ہماری مذہبی جماعت کا احتجاج جاری ہے. ہاں جی. ہاں, اس نے بھی بہت ہنگامہ برپا کر رکھا ہے. وہ تو پاکستان میں کوئی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ جب یہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی, حماس جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی اور شکرانے کا نفل ادا کر رہی تھی, اور یہاں ہم احتجاج میں لگے ہوئے تھے. کوئی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی قانون سازی کر لیں احتجاج سے متعلق. اچھا, کہ احتجاج, اور یہ تو سلسلہ ختم ہی کر دیا جائے نا کہ کوئی اسلام آباد کی طرف کوئی جتھے جا سکے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسلام آباد جا کے احتجاج کرنا ہے تو 150 افراد جائیں اور کوئی اپنا پارلیمنٹ میں جا کے اپنی عرضداشت پیش کر دیں, یا کچھ سمبولک جو ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں افراد کٹھے کر کے یا ہزاروں کٹھے کر کے اور دارالحکومت پہ چڑھائی کر دیں. اور اب یہ جو ہماری, تو اب اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں, لوگوں جائیدادوں کو نقصان پہنچتا ہے, املاک کو نقصان پہنچتا ہے, راستے بند ہو جاتے ہیں, راستے بند ہوتے ہیں, بیماروں کو اور مریضوں کو نقصان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جن کی گاڑیاں جلتی ہیں, موٹر سائیکل تباہ ہوتے ہیں, لوگ زخمی ہوتے ہیں, جانیں چلی جاتی ہیں. اور یہ پھر ایک منظر ہوتا ہے, ایک بالکل ایک سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے, اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ احتجاج کی کوئی حدود و قیود طے کر لیں اور دارالحکومت کو احتجاج کرنے والوں سے محفوظ رکھنے کا کوئی قانونی انتظام کر لیں. اچھا, ہاں, اس کے بغیر باقی تو پھر یہ ہے, ہم پیسفل احتجاج تو کہتے رہتے ہیں نا, لیکن پیسفل احتجاج ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے, پھر شکایتیں بھی ہوتی ہیں جب یہ تصادم ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر فریقین جو ہیں ایک دوسرے سے زیادتی بھی کرتے ہیں, اور اس کے پھر شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ہمارا ایک فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے, اس آلودگی کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی قانون سازی جو ہے اس کی ضرورت ہے. کاش کو اس کی طرف توجہ دے سکے. ٹھیک ہے. چلیں سر, قانون سازی جو ہے آپ نے کی بات کی, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لوکل باڈی بل ہے, آج بل منظور کر لیا ہے نیا, جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس تھا. بالکل. اب اس کا جائزہ لیں گے کہ اس میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی اس کے اندر یعنی نقائص ہوں یا جو بھی خامیاں ہوں, ادارے قائم ہو جانے چاہیے, اور ان کے بغیر جمہوریت کا تصور نہیں ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ قانون پاس ہوا ہے, اور بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان کی کچھ صورت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جائزہ اچھی طرح لیں گے کل میرا خیال. بالکل. ہاں, اس میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا اختیارات جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, اختیارات چھینے جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی آپ ان کو اختیارات کی منتقلی جو ہے اس میں بڑا, یعنی جو ہمارے ارباب اختیار ہیں صوبائی حکومت کے, ان کو بڑی کھلتی ہے یہ بات. اب سوال یہ ہے, اگر عوام کے نمائندے وہ شہری حکومت نہیں چلا سکتے, دیہات کا انتظام نہیں کر سکتے, تو پھر صوبے کا کیسے کر سکتے, پھر مرکز کا کیسے کر سکتے. صحیح. اگر عوام جو ہیں ان کے نمائندے جو ہیں ان کو اگر آپ ڈیوالو نہیں کر سکتے, آپ بلدیاتی ادارے نہیں چلا سکتے, تو پھر قومی بھی نہیں چلا سکتے. یہ تو بڑی ایک عجیب سی منطق ہے نا. بنیادی وجہ شامی صاحب کیا ڈر, کیا خوف کیا ہوتا ہے کہ یہ خوف یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں جو ترقیاتی, ان کی گرفت ہے, وہ چاہتے ہیں ہماری گرفت میں رہیں, ہمارے تھرو حلقے جو ہیں گرفت میں رہیں. صحیح ہے. اور بس اللہ خیر چلا. اور پھر حکومتیں چاہتی ہیں کہ ان کی مٹھی میں ہو جو کچھ بھی ہو. اختیارات جب تقسیم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو
دل پہ پتھر بھی رکھنا پڑتا ہے نا. تو حالانکہ اختیار تقسیم کرنے سے آپ کا اختیار بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ تقسیم کرتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی جو ہر چیز اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں وہ پریشانیاں اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں شامی صاحب کچھ ایک دو سوال ذرا ہم لے لیتے ہیں. حارث ہیں پشاور سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی. آپ یہ سنیں, جی ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف جی جو سعودی مجلس شورا کے وائس صدر پریزیڈنٹ بھی رہے, رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے, ان کا انتقال ہو گیا. عالم اسلام کے بڑے ممتاز دانشوروں میں اور سیاست کاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑی خدمات انجام دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور سعودی عرب سے ان کا تعلق تھا اور بڑا احترام تھا پورے عالم اسلام میں, اللہ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میں سر ذرا چاہ رہا ہوں حارث صاحب پشاور سے سوال کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر, ہر مسئلے کا حل مزاحمت احتجاج ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا عمران خان اپنی رہائی کے تمام راستے خود ہی بند کر رہے ہیں؟ کون؟ عمران خان. یعنی کہ اپنے راستے خود, یہ سوال ہے نا سر یہ حارث پشاور سے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر, ہر مسئلے کا حل مزاحمت اور احتجاج ہی کیوں ہوتا ہے؟ آج تک جو بھی مزاحمت ہوئی ہے نام نہاد, اس سے کوئی راستہ کشادہ تو ہوا نہیں. تو عموماً ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. بھئی آپ سوراخ بدل لیں اپنا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں احتجاج کے اپنے طریقے ہیں. صحیح. اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. آپ کے سامنے زرداری صاحب اپنے مقدمات سے نپٹے ہیں, نواز شریف صاحب نپٹے ہیں, شہباز شریف صاحب نپٹے ہیں, آپ ہی اس طرح نبٹ لیں. ٹھیک ہے. چلیں سر ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.